اب ہم اشعار کی تشریح کی بات کرتے ہیں۔ یوں تو ہم نے مرکزی خیال بھی کیا، جو کہ ہمیں پتہ لگا کہ نظم کا جو وہ خیال جس کے تحت نظم لکھی گئی تھی۔ اب پھر ہم نے کیا خلاصہ۔ خلاصے کا مطلب کیا ہے کہ وہ طویل نظم اس کو مختصر انداز میں ہم نے ایسے بیان کیا کہ اس کا کوئی بھی نقطہ حذف نہیں ہوا، یعنی اس کے تمام نکات کو ہم نے بیان کیا کہ شاعر نے اس نظم میں کیا کچھ کہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں بند کی تشریح کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ 3 سے 4 مصروں کا یہ بند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 سے زیادہ 4 سے بھی زیادہ مصروں کا بند ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم تشریح کرتے ہیں تو تشریح کا اصل مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس جو بات آئی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے کھول کر بیان کرنا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات جو ہے وہ آسان طریقے سے سمجھ آ سکے کہ کہنے والا ہمیں اس ایک لفظ کے پیچھے کیا مثال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس حمد میں پڑھا کہ بل کھاتے دریا، اب یہاں تو بل کھاتے دریا لکھ دیا، لیکن جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ بل کھاتے دریا سے یہاں شاعر کی کیا مراد ہے، کہ وہ کس طرح سے اس نے ان میدانوں میں بل کھاتے دریا کیوں نہیں لکھ دیا اس نے، لیکن اس نے ایک لفظ بل کھاتے دریا جو ہے وہ اس کی تشریح مانگی ہے۔ تو تشریح لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تو تشریح لکھنے کے لیے سب سے پہلے شاعر اور نظم کا نام لکھا جاتا ہے، جس طرح ہم نے مرکزی خیال میں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح یا تو شعر کی جاتی ہے یا پورے بند کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک مصرعہ لکھا پھر اس کی تشریح کر لی، پھر دوسرا مصرعہ لکھا اس کی تشریح کرے، یہ طریقہ بالکل غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے تشریح کی آپ نے پورا بند لکھا یا پورا شعر لکھا، پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اور تشریح لکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ شاعر نے جو خیال بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ جو سننے والا ہے یا جو آپ کا ذہن ہے کہ اس سے آپ نے کیا مفہوم لیا، اس چیز خیال کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ نمبر 4 جو ہے خیال رکھا جانا ہے کہ تشریح ضرورت سے زیادہ طویل نہ ہو، یعنی بہت لمبی نہ ہو جائے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو جائے، کہ بات جو ہے وہ یوں لگے کہ ایک ہی بات بار بار بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور نہ ہی انتہائی مختصر ہو، کہ بات تو بیان کی جا سکتی ہے لیکن اس کو انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا جائے جس سے مطلب پورے طور پر واضح نہ ہو۔ پھر ہے کہ شعر کے لیے جو تشریح کرنے کے لیے جو ہماری زبان کا استعمال ہے، جو تحریری الفاظ کا استعمال ہے، وہ کیا ہونے چاہیے؟ آسان نثر ہو۔ آسان نثر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جو کہ جامع ہو، یعنی ایسا لفظ ہو جو کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہو، یعنی بات تو ایک لفظ ہو لیکن اس کے اندر بہت سارے معنی آتے ہوں، اور جو مفصل بیان کر رہا ہو، یعنی جو خیال جو ہے وہ اس کے لیے اچھے الفاظ اور تفصیل سے بیان کرنے والی بات ہو۔ جب ان تمام 4-5 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں بچوں کہ جب بھی کوئی تحریر تشریح مانگتی ہے تو اس کے لیے کہیں سے لکھا ہوا مواد کام نہیں آتا، اس میں آپ اپنے مشاہدے کا استعمال کریں۔ اپنے مشاہدے کا استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی تحریر کو بہترین کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے،
آپ اس کو بار بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی اپنی غلطیاں ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کو بات کی تشریح کرنی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اسی حمد کے 2 بند تشریح مثال کے طور پر لکھی ہے، اور اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں، اور اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے میں نے لکھی ہے، اور آپ نے امتحان میں بھی ویسے ہی لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور مواد جو ہے، تشریح کی مقدار جو ہے وہ اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس سے اگر تحریر لمبی بھی ہو تو 1 آدھ لائن زیادہ ہو، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔